دور میں سب سے زیادہ گندے، گھٹیا اور گھنونے کام اگر اس پوری دنیا میں کسی انسان نے کیے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی انسان ہے کہ جو اس وقت آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اس انسان کا نام ہے جیفری ایپسٹین۔ اس بندے نے عورتوں کے ساتھ اور خاص طور سے چھوٹی نابالغ بچیوں کے ساتھ کئی سالوں تک لگاتار جو کچھ بھی کیا ہے اس کو یہاں پر بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مگر ساتھیوں، آپ کو شاید یہ سن کر بہت زور کا جھٹکا لگے گا کہ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اسی انسان کو ہی عرب دنیا کی طرف سے اسلام کی سب سے پوتر مطلب کہ سب سے مقدس چیز بھیجی گئی تھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کسوہ کی، مطلب کہ اس کپڑے کی کہ جس کو اسلام کی سب سے پوتر عمارت یعنی کہ کعبے کے اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ جی ہاں، حال ہی کے دنوں میں ایپسٹین سے جڑے ہوئے جو ڈاکیومنٹس ریلیز ہوئے تھے، انہوں نے جہاں ایک طرف ہماری دنیا کے بہت سارے امیر، طاقتور اور اثردار لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹایا، تو وہیں دوسری طرف کعبے سے جڑا ہوا بھی ایک ایسا بڑا خلاصہ کیا کہ جس خلاصے نے مسلم دنیا میں ہڑکم مچا ڈالا۔ اب یہ پوری اصل کہانی کیا ہے؟ جیفری ایپسٹین کو غلاف کعبہ کا یہ مقدس ٹکڑا بھیجنے والا عرب دنیا کا انسان کون تھا، اور آخر یہ ٹکڑا بھیجا ہی کیوں گیا تھا؟ ایپسٹین اس ٹکڑے کے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا یا اس نے کیا کیا؟ یہ ساری چیزیں جانیں اس سے پہلے ذرا کسوہ کے ہی بارے میں جان لیتے ہیں۔ تو دوستو، جب بھی آپ لوگ کعبے کی تصویریں دیکھتے ہیں تو کعبے کے اوپر یہ کالے کلر کا جو آپ کو کپڑا نظر آتا ہے، اسی کو ہی کسوہ کہا جاتا ہے۔ یہ پیور سلک سے بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر گولڈ اور سلور کے ذریعے سے قرآن کی آیتوں کو لکھا جاتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ہر سال ہی ایک خاص تاریخ پر اس کو بدل دیا جاتا ہے، مطلب پرانے والے کپڑے کو اتارا جاتا ہے اور نیا جو تیار کیا گیا ہوتا ہے اس کو چڑھا دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو پرانا والا کسوہ ہوتا ہے، مطلب کپڑا ہوتا ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹا جاتا ہے اور پھر اس کو سعودی حکومت کی طرف سے دنیا کے جو بڑے بڑے ڈپلومیٹس ہیں، دنیا کے بڑے بڑے رولرز مطلب کہ حکمران ہیں، یا پھر اور بھی دنیا کے اہم اور مشہور لوگ ہیں، ان کو گفٹس کے طور پر دے دیا جاتا ہے۔ عام لوگوں کی بات کریں تو ان کو غلاف کعبہ کا یہ ٹکڑا ملنا ناممکن تو نہیں ہے، لیکن ہاں مشکل بہت ہے۔ آپ ایک مسلم ہوتے ہوئے بھی اگر تبرک کے طور پر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو حاصل کرنا آپ کے لیے حد سے زیادہ مہنگا اور حد سے زیادہ مشکل ثابت ہوگا۔ اب واپس آئیں جیفری ایپسٹین پر، تو ہاں یہ بات تو پوری طریقے سے کنفرم ہو چکی ہے کہ جیفری ایپسٹین کے پاس کعبے کے غلاف کا ٹکڑا موجود تھا، مگر یہ جیفری ایپسٹین تک پہنچا کیسے تھا، کس نے بھیجا اور کب بھیجا اور کیوں بھیجا، اس کو لے کر ہمیں بہت ساری جانکاری ان ای میلز کے تھرو ملتی ہے کہ جو ای میلز حال ہی میں ریلیز ہونے والے اس کیس کے ڈاکیومنٹس میں نظر آئے تھے۔ ان ای میلز کے مطابق ایپسٹین کو یہ مقدس کسوہ بھیجنے والی دراصل ایک عرب لیڈی تھی کہ جس کا نام عزیزہ الاحمدی بتایا گیا ہے۔ اس لیڈی کی طرف سے یہ کام مارچ 2017 میں کیا گیا تھا اور ڈیٹیل کے مطابق ایک نہیں بلکہ تین ٹکڑے تھے، جن میں سے ایک کسوہ تو ایسا تھا کہ جس کو کعبے کے اندر استعمال کیا گیا تھا، جبکہ دوسرا ایسا تھا کہ جس کو کعبے کے باہری سائڈ میں استعمال کیا گیا تھا، اور تیسرا ایسا تھا کہ جو سیم مٹیریل سے ہی بنایا گیا تھا مگر کبھی اس کو کعبے پر استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ دعووں کے مطابق اس لیڈی کی طرف سے ایپسٹین کو صرف یہ ٹکڑے ہی نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ ایک میسج کے طور پر اس لیڈی نے اس کپڑے کی جو ایک ریلیجیس مطلب کہ مذہبی اہمیت ہے اس کو بھی بھیجا تھا۔ میسج کے طور پر ایپسٹین کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس خاص اور پاک کپڑے کو دنیا کے لگ بھگ 10 ملین لوگوں کی طرف سے چھوا گیا ہے، وہ بھی اس وقت کہ جب وہ طواف کر رہے تھے اور روتے ہوئے اور امیدوں کے ساتھ دعائیں کر رہے تھے۔ عزیزہ الاحمدی کے ذریعے سے اس کسوہ کو سعودی عربیہ سے ڈائریکٹ امریکہ بھیجا گیا تھا، وہ بھی برٹش ایئر بیس کے ذریعے سے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو پوری پیکنگ تھی، جو پارسل تھا، اس کے اوپر اس کا جو نام ہے مطلب کہ کسوہ یا جو بھی اس کی ریلیجیس ویلیو ہے اس کو کچھ بھی مینشن نہیں کیا گیا تھا، بلکہ سمپلی آرٹ پیس لکھ دیا گیا تھا تاکہ اوپر سے دیکھنے والے کو کسی کو بھی یہ پتہ نہ چل سکے کہ آخر اندر موجود کیا ہے۔ اب یہ جو لیڈی ہے کہ جس نے اس پورے پروسیس کو، اس پورے کام کو انجام دیا تھا، اس کا تعلق کس دیش سے ہے، مطلب کہ سعودی عربیہ سے ہے یا UAE سے ہے، اس کو لے کر ابھی بھی میڈیا اور سوشل میڈیا پر کنفیوژن نظر آ رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس لیڈی کا تعلق ڈائریکٹ سعودی عربیہ سے ہی ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ UAE کی ہے جبکہ سعودی عربیہ میں صرف یہ کام وغیرہ کیا کرتی تھی۔ اب یہ لیڈی ان دونوں دیشوں میں سے اصل میں ہے کہاں کی، یہ بھلے ہی ہمیں پتہ نہ چلا ہو، لیکن یہ ضرور ہم کو پتا ہے کہ مارچ 2017 یہ وہ وقت تھا کہ جب پوری دنیا ہی جان چکی تھی کہ جیفری ایپسٹین نام کے اس انسان کی حقیقت کیا ہے۔ مطلب یہ بھی بہانہ نہیں بنایا جا سکتا ہے کہ یہ کام کسی بزنس ڈیل
के लिए या किसी दूसरे मकसद से किया गया था, क्योंकि पिछले कई सालों से ही न सिर्फ जेफरी एप्स्टीन की हकीकत पूरी दुनिया को पता थी, बल्कि वो तो जेल भी काट चुका था। अब सवाल ये आता है कि आखिर जेफरी एप्स्टीन को ये गिलाफे काबा का कपड़ा चाहिए क्यों था। तो इसको लेकर इनिशियल स्टेज पर बहुत सारे अलग अलग दावे किए गए। किसी ने तो कहा कि उसने इसकी बेअदबी करने के लिए इसको इसीलिए हासिल किया था ताकि इसको अपने घर पर एक कारपेट के तौर पर इस्तेमाल कर सके। कुछ ने कहा कि इसको जादू टोने के लिए लिया गया था, तो कुछ ने कहा कि इसको बस एक आर्टिफैक्ट के तौर पर हासिल किया गया था। अब जहां तक सवाल सबसे पहले दावे का है कि एक कारपेट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए लिया गया होगा, तो ये दावा इसलिए सेंस नहीं बनाता है कि क्योंकि ये कोई बड़ा कपड़ा नहीं था, बल्कि गिलाफे काबा के 3 छोटे छोटे टुकड़े थे। और रही बात दूसरे दावे की कि जिसको सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल भी किया जा रहा है और जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है कि शायद इसके जरिए से कोई जादू टोना वगैरह करने की कोशिश की गई होगी, तो ये दावा भी भले ही अभी तक क्लियर ना हो, लेकिन हाँ, इसको नामुमकिन भी नहीं समझा जा सकता है। क्योंकि जेफरी एप्स्टीन को अब हम जिस तरह के मिस्टीरियस, अजीबोगरीब, गंदे और घिनौने काम करने के लिए जान रहे हैं, तो ऐसे इंसान के लिए इस तरह का कोई कदम उठाना भी बड़ी बात नहीं है। रहा सवाल आखिरी और तीसरे दावे का कि शायद एक आर्टिफैक्ट के तौर पर ही हासिल किया गया होगा, तो हाँ, अभी तक सबसे ज्यादा सही होने के चांसेस इसी दावे के लग रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर हमेशा से यही देखा गया है कि दुनिया के जो भी अमीर, ताकतवर और असरदार लोग होते हैं, उनको दुनिया के अंदर मौजूद जो भी यूनिक, कीमती, हिस्टोरिकल चीजें होती हैं, उनको हासिल करने का एक तरीके का जुनून होता है। शायद उसी तरह के ही एक जुनून में जेफरी एप्स्टीन की तरफ से भी एक आर्टिफैक्ट के तौर पर इस गिलाफे काबा के टुकड़े को हासिल किया गया होगा। मगर साथियों, इन तमाम चीजों से अलग हटकर वो एक सवाल कि जो अभी भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा घूम रहा है, वो यही है कि आखिर जेफरी एप्स्टीन को गिलाफे काबा का ये टुकड़ा भेजने वाला असल इंसान कौन था। क्योंकि ईमेल्स में भले ही अजीजा अल अहमदी नाम की लेडी ही नजर आ रही हो, लेकिन जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि ये जो गिलाफे काबा के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन तक हर किसी की पहुंच नहीं होती है। अब अजीजा अल अहमदी ने न सिर्फ इनको हासिल किया, बल्कि उसने तो पूरे प्रोसेस के साथ सऊदी अरबिया से इन तमाम चीजों को अमेरिका तक पहुंचाया। तो इसीलिए क्लियरली यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस पूरे प्रोसेस को भले ही अजीजा अल अहमदी ने अंजाम दिया हो, लेकिन ऐसा करने का हुक्म देने वाला और ऐसा करवाने वाला अरब का कोई हद से ज्यादा ताकतवर और असरदार इंसान था। अब ये कौन था और जो भी था, तो वो ऐसा करके बदले में क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब बदले में क्या उम्मीद लगाए बैठा था, ये